الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، دوسری نشست کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اس میں سب سے پہلے حنیف ورک صاحب نے داڑھی کے بارے میں جو سوال اٹھایا ہے اس پر گفتگو ہوگی۔ تو ورک صاحب اگر اپنا نقطہ نظر بیان کرنا چاہیں تو پہلے اسی طرح بیان، اور اس کے بعد وہ فارسی میں کہتے ہیں کہ یہ چوگان بھی ہے اور گوئے بھی ہیں۔ گوئے سمجھتے ہیں؟ فارسی میں گیند کو کہتے ہیں۔ تو یعنی میدان بھی پڑا ہوا ہے اور گیند بھی ہے، پھر آپ لوگ کھیلیں اس میں۔ جی یہ مجھے بھی ہے اور اس طرح یہ اتفاق بہت باہمی ہو گیا۔ اصل میں طالب علم نہ لائق ہے، یہی معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے بارے میں بڑا احساس تھا گہرا، تو میرے پر رد عمل بھی صاحب کی اسی دعا سے ہوا، تو انداز بھی کچھ اس طرح کا سخت تھوڑا سا ہوگا۔ تیسرا یہ ہے کہ اس وقت میں نے جو کچھ سوال ایک دو تین کیے تھے، کچھ آنسر سامنے آئے تھے، ان آنسر کے آنسر بھی اس کے اندر داخل ہیں۔ سنت کو ثابت، ویسے آپ اپنے اسی فطری انداز میں بیان کیجیے گا، بیچ میں سے کوئی شدت حذف نہ۔ میں بہت لطف اٹھاتا ہوں ایسی چیزوں کو، یعنی کوئی پرواہ نہ کرے، اسی طرح بیان کرے، جیسے لکھا تھا نا ویسے ہی بیان کرے۔ نہیں تو ہم تھوڑا غصہ دلا دیتے ہیں، جن کی داڑیاں نہیں ہیں وہ غصہ۔ جی سنت کو ثابت کرنے کے لیے 7 اصولوں میں سے ایک اصول بھی روایتوں پر نہیں ہے، یعنی کہ وہ 7 اصولوں کے اندر کوئی روایت نہیں ہے کس طرح کی ہو، اس طرح کی ہو وغیرہ، جبکہ اب ہم اس کے رد میں سارا سہارا روایات سے لے رہے ہیں۔ یعنی ایک اس کے بارے کہ داڑھی ایک ہی روایت ہے، باقی 3-4 اس کی بس رک ہے۔ روایتوں میں روایت بھی مونچھوں کے مقابلے میں آئی ہے۔ جب سب داڑھی رکھ رہے تھے، یعنی ڈیمانڈ پوری ہو رہی تھی، تو کچھ فرمانے کی ضرورت نہ تھی۔ اگر مونچھیں بھی بڑی نہ رکھتے تو مونچھوں کے بارے بھی کچھ نہ کرتا۔ لوگ متکبرانہ انداز میں بار بار مونچھیں لمبی رکھنے کی وجہ سے فرمانا پڑا، جو لمبی رکھے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی اس کو یہ سنت نہیں ہے۔ اس کے حوالے کا بولا کہ اس طرح کا انداز روایتوں میں اختیار نہیں کیا گیا کہ جو کہ ہنی رکھے گا، یہ چھوٹی کرے گا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اس وجہ سے گویا کہ مطلب کہ یہ تھا، ایک آنسر آیا تھا۔ تو اس میں مطلب رواج کیا ہے، جو سب رکھ رہے ہیں لمبی چوڑی کا اللہ کے رسول کے حوالے سے بات نہیں ہے، تو پھر اس طرح سے فرمانے کا کچھ انداز، لہٰذا داڑھی کے بارے اختیار کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ مطلب ہے کہ چونکہ کوئی ہے نہیں کہ لمبی رکھو چھوٹی رکھو، اس طرح سے بات نہیں۔ جو اصول آئے ہیں ان میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ نوعیت کے بعد دین ہو۔ میرا یہ کہنا ہے کہ داڑھی کو ہمیشہ دین مانا سمجھا گیا ہے۔ ایک نظر دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا رخ کدھر ہے، کہ مدینہ منورہ کی طرف ہے، مکہ مکرمہ کی طرف ہے، یہ گرامہ کہ مذہبی ہے، دیندار ہے۔ غیر کے علاوہ ختنہ کے بعد سب سے اہم سنت یہی داڑھی ہے۔ مسلمانوں کا شعار ہے یہ فرمانا کہ کسی بھی چیز کو دین بنا دیا جائے تو اس کے بارے ایسا رویہ پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسروں تک جو میں نے وہ بات کی تھی یا اسے اب بنایا گیا دین اس برے صغیر میں کسی گروپ نے، پیر نے، یا کہ پوری امت نے دین بنا دیا، یا کہ جنت میں آدم علیہ السلام یعنی جنت میں گئے تھے تو حجام اس کا دے کر تو بڑا نہیں تھا، لطف آ گیا۔ یہ فرمانا کہ نماز کی جماعت کے لیے وہ آگے آئے جسے قرآن زیادہ یاد ہو، یعنی کہ داڑھی ہو یا لمبی ہو یہ بات نہیں کی، مطلب کہ اس میں سنت نہیں ہے۔ اس پر میرا یہ کہنا ہے کہ جس چیز میں کمی بیشی ہو سکتی ہے اسی کا نام دیا جا سکتا ہے، زیادہ یاد ہے، تھوڑا یاد ہے۔
जब ये ज़रूरत ही डिमांड ही नहीं कि लंबी हो छोटी हो दाढ़ी, तो इसके इस तरह से फिर रखने वाले भी सारे हों, तो इसका के नाम नहीं लिया गया। ये फरमाना कि दाढ़ी से कौन सा तज़किया और अखलाक की इस्लाह होती है, मेरे नज़दीक ज़बरदस्त अखलाकी इस्लाह होती है। दाढ़ी रखकर जब किसी औरत को देख रहा हो तो फौरन आवाज़ा आता है, वो मौलवी शर्म कर कि आप में तोड़ में जाती कर बैठे तो 100 सलातें सुननी पड़ती हैं। यानी इससे बढ़कर अखलाकी इस्लाह और वो भी फौरी और क्या फौरी फिर दूसरी बात यह है कि एक होता है जेन किसी चीज़ के थोड़ा सा एंटी, उसकी और बात है। अगर जेन एंटी ना हो तो फिर ये दलील बड़ी दलील होगी। औरत को दाढ़ी नहीं, मर्द को दाढ़ी है, उसे साफ करने का हुक्म नहीं। मेरी ये वजन है अपने यहाँ खुद, फितरी तौर पर औरत को नहीं मर्द को है, लेकिन उसे मुड़ने का हुक्म नहीं, जो खुद है। जैसे दीनी मदारस में दीन को समझने के जराए यानी मंतक इल्मुल कलाम को असल दीन पर गालिब आ गए, जैसे सच्ची अहमद खान ने साइंस की ऐनक के साथ कुरान मजीद का तो उसने कि खौजदात का इनकार किया। आखिर आप भी तो इंग्लिश लिटरेचर के हैं कि मौलवी फरीजत दकियानूसी मुतसरपन से कि हफरत बढ़ते बढ़ते उसके आवाज से भी हो गई। इसके मुतहत इसकी सोच आ रही है। हमारे वो मुसलमान इलाके जो अंग्रेज़ों के साथ हैं, मेलजोल आम है, उनके रहन सहन के साथ उभर आए हैं। ये उस वक्त ये था कि असर के उलमा का ये कहना कि दाढ़ी अरब की रवायत है, मेरे नज़दीक ये अंग्रेज़ों के असरात की वजह से असर है। सुन्नत के बारे किताब में 7वां सूल ये है, जिस तरह कुरान खबरें वहाँ से साबित नहीं होता, इसी तरह सुन्नत भी ऐसे साबित नहीं होती। कुरान ही की तरह सुन्नत का माखज़ अजमा है और अमली तवातर है। जिस तरह कुरान के अजमा अमली तवातर से उम्मत को मिला है, इस तरह सुन्नत इसके अजमा अमली तवातर से मिली है। इससे कमतर किसी जरिए से साबित नहीं हो सकती। दाढ़ी पर अजमाए उम्मत इस कदर है कि कोई दूर दूर तसव्वुर नहीं कर सकता किसी एक नबी या रसूल ने दाढ़ी न रखी हो, यानी क्लीन शेव रसूल का तसव्वुर मुमकिन ही नहीं। अमली तवातर तो आदम अलैहिस्सलाम से के से है। इस गैर गुजरे दौर में भी अमेरिका में रहने के बावजूद यहूदी आलम को लंबी दाढ़ी रखनी पड़ती है ताकि अपनी दीनदारी का कुछ भरम रख सके। इस गैर गुजरे दौर में भी दीनी मदारस में दाढ़ी न रखकर पढ़ना नामुमकिन है, क्योंकि ये इदारा इस बड़े सगीर में अमरीकात काफ़ी हद तक महफूज रहा। एक दफ़ा मौलाना अमीन नासिर इस्लाही साहब ने टोपी के बारे सवाल का आंसर देते हुए कहा था कि आप जुम्मे की पूरी नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद में देखे टोपियाँ सर पर रखे हुए छू जाता, अगर मतलब सादा में ज़्यादा होंगे तो जो चीज़ शुरफा पसंद करते हो खिलाफ इस्लाम ना हो, वो उस ज़माने में उस इलाके में है। मेरे नज़दीक दाढ़ी की नफी करने की बजाय सिर्फ इतनी इस्लाह करना काफ़ी है कि दाढ़ी हो हाड़ी ना हो। मुकम्मल हो गई बात आप ये वैसे पहले ख़त के मुकाबले में आपने नरम कर दिया बड़ा, वो ज़्यादा पुरलुत्फ़ था। कॉपी है जी हाँ, मेरे पास होगी कहीं पर, आजकल ज़रा मेरा कमरा तलपट हुआ हुआ है तो मिल जाएगी। तो जनाब इन्होंने अपना जो तासुर है या अपना नुक्ता नज़र है, ये तो महज सवाल नहीं बल्कि एक मौक़िफ़ फ़हम किया है और उसके दलाइल भी दे दिए। अब ये आप लोगों पर है, जो साहब इसमें गुफ्तगू में हिस्सा लेना चाहते हैं वो ले।
वैसे कोई दाढ़ी वाला गुफ्तगू करता तो अच्छा था। मैं उस लेक्चर में सोचा के शरीक नहीं था जिसमें आपने ये मौजूद डिस्कस किया, मैं मुल्क से बाहर था। उसके बाद मुझे वो सुनने का मौका भी नहीं मिला। अब हो गया लाइट नहीं? अच्छा ठीक। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था इनसे कि अब आज के दौर में 11 सितंबर के बाद अब दाढ़ी वालों के लिए क्या मसाइल है, इसके ऊपर बात किया है? सवाल है, या वो ये कहेंगे कि अब दाढ़ी वो वाले में ना वो फौरी इस्लाह हो जाती थी, अब फौरी सजा मिल जाती है। पहले फौरी जजा थी, अब सजा है। वो कहेंगे कि ये अल्लाह की आजमाइश है और इससे दर्जात बुलंद होंगे, कह सकते हैं। एक जवाब ये देंगे कि वो दाढ़ी वालों के झाड़ी वालों के दाढ़ी वाले आज ही महफूज हैं। भाई हमारा मौलवी आया हुआ है तो इससे कहें ज़रा। इसमें बात यह है कि जो दीन को समझने के दलाइल आपने अपने लेक्चर्स में बयान किए, वो कोई दिलचस्प जुमला कहने वाली बात है। अगर उनकी बुनियाद पे, जिन बुनियादों से दीन को हम समझते हैं, अगर उन बुनियादों पे दाढ़ी साबित नहीं होती या पूरी नहीं हो सकती, तो उसका कोई तवातुर किसी तमद्दुन की बुनियाद पे, उस तवातुर की बुनियाद पर दीन करार दें, दीन को किसी चीज़ को करार देने के लिए ही हो। अगर उसका इत्मीनान हो जाता है तो फिर कोई भी चीज़ है उसे हम मानना चाहिए, चाहे आपको नापसंद हो। जी सवाल यानी मैं सिर्फ एक बात की वही तौज़ीहन इशारा कर रहा हूँ कि असल में इनके जो सारे सवालात या एतराज़ात हैं उनमें जो मेरा बुनियादी इस्तदलाल है उस पर कोई कमेंट नहीं है। यानी वो अगर होता तो मैं उससे बहुत सीखता। मेरा जो बुनियादी इस्तदलाल था वो सिर्फ दो निकात पर मबनी था, और वो ये था कि अल्लाह के पैगंबर दीन देने आए हैं। दीन क्या होता है मैंने अर्ज़ किया ये होता है। तो मैंने अर्ज़ किया था कि या तो ये बता दीजिए कि दीन ये नहीं होता, यानी एक आदमी इख्तलाफ कर सकता है ना, वो ये कह सकता है कि ये दीन नहीं है या दीन ये भी होता है, और फिर वो कहे कि देखो जी ये चीज़ उस पर पूरी उतरती है नहीं। मेरा इस्तदलाल ये था, उस पर कोई कमेंट नहीं है इसमें। मेरा सवाल इनसे है, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि उस पर मनफी या मुस्बत कमेंट उस पर होना। असल इस्तदलाल वो है, ये तो असल में ज़िमनी बातें हैं, क्योंकि मैं कोई दाढ़ी पर लेक्चर नहीं दे रहा था उस वक्त। यानी ना मैंने दाढ़ी कोई लेक्चर किया था, ना दाढ़ी में कोई बात अर्ज़ की थी। मैंने तो ये बताया था कि जो सुनन की फ़हरिस्त मरतब की गई है उसके उसूल ये है, और उसमें पहला उसूल ये है कि उस चीज़ को दीन होना चाहिए। यानी इजमा से साबित होना तो बाद की बात है ना, दीन होना चाहिए उसको, या दीन करार दिया। यानी ये बात इजमा से साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहमत बांधते थे, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। और बहुत सी चीज़ें ये इजमा से साबित, यानी और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन किसी चीज़ के लिए सुन्नत अगर आप लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो दीन होना चाहिए। तो अब उसमें मैंने अर्ज़ किया था कि यानी अगर तो इससे इख्तलाफ है कि जी नहीं दीन के बगैर भी सुन्नत हो सकती है, तो पहले मुकदमे पर फिर कमेंट होना चाहिए। अगर उसके बाद वाले स्टेप में इख्तलाफ है कि जो दीन की तारीफ़ की गई है, दीन क्या चीज़ होती है, उससे इख्तलाफ है तो उस पर गुफ्तगू होनी चाहिए। अगर वो दोनों आप मान रहे हैं तो फिर तीसरी तो उसका नतीजा है। तो ये सारा जितनी गुफ्तगू है नतीजे पर है। मैं बात वाज़े कर सका अपनी, मेरा जो इस्तदलाल है बुनियादी तौर पर वो ये नहीं है कि रवायत में क्या लिखा हुआ है, फ़लाँ जगह क्या है। मेरा इस्तदलाल जो है वो ये है कि किसी भी मसले पर गौर करने के, दाढ़ी को छोड़ दीजिए, किसी पर गौर करने के लिए तरतीब ये होगी उसे सुन्नत करार देने के लिए कि पहले इस सवाल का जवाब दिया जाएगा क्या वो दीन है। अगर वो दीन नहीं है तो फिर वो कुछ भी हो सकता है, उसमें इजमा हो, उसमें सारी दुनिया खड़ी हो, वो अगर दीन नहीं है तो गोया मुकदमा ये बनता है कि सुन्नत करार देने के लिए दीन होना ज़रूरी है। आप कहते हैं जी नहीं होना ज़रूरी, तो बस मेरी बात पहले ही ख़त्म हो गई, उसके दलाइल दे दीजिए। अच्छा दूसरी बात क्या है, अगर पहली बात से आप इत्तेफाक करते हैं तो मैं दूसरी कहता हूँ कि दीन ये होता है। आप उस मेरी बात को बाकी सब चीज़ों में मान रहे हैं या तो फिर आप उसका इनकार करते हैं दीन नहीं ये नहीं होता, दीन ये भी होता है।
میں واضح کر سکوں یہ بات میں جواب نہیں دے رہا، میں صرف واضح کر رہا ہوں کہ میری بات پر اس میں کمنٹ نہیں ہے اس سارے. مزید وضاحت کر دیں کہ جب آپ یہ دوسرے سوال پہ آتے ہیں کہ دین یہ ہوتا ہے تو داڑھی کے ریفرنس یا مونچھوں کے کاٹنے کے ریفرنس سے وہ کیسے آپ ڈیفائن کرتے ہیں کہ دین یہ ہوتا ہے؟ جی میں نے اس وقت اپلائی کر کے بتایا تھا. دیکھنا میں نے تو بڑی سادہ سی بات کہی تھی کہ دیکھیے دین کے کانٹینٹ کا جائزہ لینے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین اصلاً تطہیر اور تزکیے لی مقصد اس کا یہ ہے. لہٰذا یا تو وہ آپ کے بدن کی طرح یا خور و نوش کی تطہیر کرے گا یا آپ کے روحانی وجود کی تطہیر کرے گا، یعنی یہ تینوں چیزیں ہوں گی. میں ان پر پہلے اس کو پورا اترنا چاہیے، اس کے بعد پیغمبر آ کے اس کو واجب کر دے گا، اس کو لازم کر دے گا، اس کی وضاحت کر دے گا، جو بھی کرے گا یا اس کی تحدید کر دے گا. شریعت کچھ نہیں کرتی، صرف یہ کرتی. یہ میں نے بیان کیا تھا. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دیکھیے نا کہ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ خط نہ ہونا چاہیے تو یہ تطہیر بدن ہے. آپ کہتے ہیں کہ مونچھیں چھوٹی ہونی چاہیے تو یہ تطہیر بدن ہے، یعنی وہ دونوں پہلوؤں سے تطہیر کرتی ہیں، متکبرانہ وضع کو ختم کرتی ہیں اور غلاظت کو ختم کرتی ہیں. یعنی سارا دین جو ہے اس کا آپ انالیسس کریں پورے دین کا. اچھا کسی چیز کو سمجھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ اس سارے کمرے پر غور کرتے ہیں، ہر لحاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ لائبریری ہے یا سیمینار روم ہے. اب اس میں فرض کر لیجئے کہ ایک جگہ کے اوپر ایک مقدر رکھا ہوا ہو تو پھر وہ سوچنا پڑتا ہے نا کیوں رکھا ہوا ہے. جب پورے کے پورے دین کی نوعیت یہ کہ وہ یا تو آپ کے تطہیر کرے گا، وہ آپ سے کہے گا کہ آپ جنابت کا غسل کریں، وہ کہے گا آپ حیض و نفاس سے فارغ ہو تو غسل کریں، وہ کہے گا آپ وضو کریں، وہ کہے گا آپ ختنہ کرائیں، وہ کہے گا آپ مونچھیں چھوٹی کریں. یہ کہے گا نا یہ باتیں ساری کی ساری. تو یا تو وہ یہ کہے گا یا کیا کرے گا آپ کھاتے کیا ہیں، یعنی آپ کے جسمانی وجود کے بعد اگلی چیز آپ کا کھانا ہے. وہ کہے گا کہ یہ دیکھیے یہ چیز جو ہے نا یہ طیب نہیں ہے، خبیث ہے، اسے نہ کھائیں. وہاں بھی دیکھیں لفظ استعمال کیا کیے ہیں کہ خبیث نہ کھاؤ طیبات کھاؤ، یعنی پاکیزگی وہی زیر بحث. پھر آگے بڑھے گا اور آگے بڑھ کے اب آپ کے روحانی وجود کو موضوع بنا لے گا. آپ جھوٹ نہ بولیں، آپ بددیانتی نہ کریں، آپ لوگوں کے اوپر ظلم نہ کریں، آپ ان کا حق نہ ماریں، یعنی آپ داخل ہو گیا. تو دین جو ہے وہ یہ کرے گا، یعنی دین تطہیر ہے یا آپ کے بدن کی یا آپ کے خور و نوش کی یا آپ کے روحانی وجود کی. تو یہ میں نے یہ ڈیفائن کیا یہ دین ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز دین نہیں ہو سکتی. اگر ہو سکتی ہے تو پھر اس مقدمے پہ گفتگو ہونی چاہیے. اور اس میں میں نے یار جی وہ تو زیر بحث ہی نہیں آ سکتی نا، اس کی وجہ سے وہ تو ہے ہی دین. یعنی نماز کو دین ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. عبادات کی نوعیت کی جتنی چیزیں ہیں ان کے بارے میں تو بحث ہی نہیں ہوتی. کیا کوئی آدمی نماز پڑھتے والے آدمی کے بارے میں بحث کرے گا کہ یہ دین ہے؟ تو اس لیے وہاں دو لفظ لکھے گئے ہیں، یا وہ دین اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہو یا اسے پیغمبر نے دین قرار دیا ہو. تو میں نے عرض کیا تھا کہ میں نوعیت کی بحث چھوڑ سکتا ہوں اگر پھر اجماع سے یہ ثابت ہو جائے کہ حضور نے اس کو دین قرار دیا. تو یہ اصل میں استدلال کی وضاحت کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک یعنی باقی جتنی باتیں ہیں وہ بعد کی ہیں. اصل سوال یہ ہے آپ کا یہ استدلال جو ہے وہ دین کے کانٹینٹ پہ ہے. آپ یہاں سے بول رہے ہیں، میں کہا پتہ نہیں آسمان سے آواز آ رہی ہے، جبریل امین نازل ہو گئے. ہاں جی. لیکن انہوں نے جو اصلاحی صاحب کا حوالہ دیا انہوں نے کہا کہ شرفا اور صلحاء کی روایت بن جاتی ہے کوئی چیز. وہ زیر بحث ہی نہیں ہے. مطلب میں داڑھی کے بارے میں مثبت گفتگو جب کروں گا تو بڑی بحثیں اٹھا دوں گا. میں ہو سکتا ہے اس کو اس سے بھی بڑی چیز قرار دے دوں. یہاں تو اصل میں زیر بحث ہے کہ سنت کے کانٹینٹ میں اس کو کیوں شامل نہیں کیا گیا، یہ ہے. اور اس میں نے یہ عرض کیا کہ سنت دین ہے، شریعت ہے نا. تو کسی چیز کو شریعت قرار دینے کے لیے جو میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی چیز کے پہلا اصول کیا کہ دین ہونا چاہیے. میں تو اجماع غور بعد میں کروں گا نا. وہ تو 7واں اصول تو اپلائی تب ہوگا جب پہلے مسئلے ہو چکے ہوں گے حل. سب سے پہلے یہ دیکھوں گا کہ یہ دین ہے. یعنی مثلاً اگر آپ کہیں گے کہ امامہ باندھنا سنت ہے تو میں اجماع نہیں دیکھوں گا، پہلے ہی مرحلے میں ختم کر دوں گا اس کو کہ یعنی دین نہیں ہے. اگر آپ میرے اصول کو مانتے ہیں تو یا تنقید اس پر کیجئے کہ سنت کے لیے دین ہونا ضروری نہیں ہے، یا تنقید اس پر کیجئے کہ میں اس چیز کو آپ کو معیار بتایا ہے وہ معیار غلط ہے، اس میں ایک اور بات کا بھی اضافہ ہونا چاہیے. تو نماز روزہ تو دین تو زیر بحث ہی نہیں ہے. یعنی وہ دین کے دوسرے پہلو کو بیان کرتے ہیں کہ آپ کی جو اندرونی پاکیزگی ہے، روحانی پاکیزگی، اس کو بڑھانا ہے. تزکیہ دو چیزوں کا نام ہے نا، آلائش کو دور کرنا ہے اور روحانی پاکیزگی کو بڑھانا ہے. تو تمام عبادات روحانی پاکیزگی کو بڑھانے کا باعث بنتی ہیں، یعنی وہ اس کے مثبت پہلو کو نمایاں کرتی ہیں.
اور تمام باقی جتنا دین ہے وہ اصل میں آلائشوں کو دور کرتا ہے، آلائشیں بدن پر، آلائشیں خور و نوش میں، آلائشیں آپ کے روحانی وجود میں۔ تو آپ یا تو یہ کہیے کہ جی داڑھی جو ہے نا یہ تو اللہ کا ذکر ہے، بات ختم ہو گئی، بتائیے نا، نہیں اللہ کا ذکر دین ہوتا ہے؟ آپ کہیے جی داڑھی یہ اصل میں روزہ رکھنا ہے، بھئی عبادات کی نوعیت کی چیز تو نہیں ہے، تو آپ کہیں گے نہیں۔ تو اب اس کے بعد رہ جاتی ہیں وہ تین چیزیں، تو کیا یہ تطہیر بدن کی چیز ہے؟ مونچھیں کاٹنا تو ہے، یعنی وہاں مسئلہ یہ نہیں کہ مونچھیں کاٹنے کے بارے میں روایت میں بڑی ہے، یہ نہیں ہے میرے استدلال کی بنیاد، وہ اصل میں تائیدی چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر یہ پہلی چیز نہ ہو تو ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ میں نے مثال کے طور پر بنی اسماعیل کے بارے میں بیان کیا تو اس میں تاریخ کے بہت سی پہلو بیان کیے، بنیادی مقدمہ ثابت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، بنیاد سے چلیں گے نا آپ، یہ واضح ہو گئی میری بات، یہ دین ہے، اس سے چلیں، تنقید کریں، باقی چیزیں جو وہ میرے نزدیک ضمنی ہیں۔ جب آپ یہ طے کرتے ہیں بنیادی طور پہ کہ یہ ہے کہ نہیں، جس طرح مونچھوں کو آپ نے طے، اس کی کیٹیگرائزیشن بیسک یہ ہے کہ حضور نے اس کو دین قرار دیا اور دین قرار دیکھیے بات یا حکم دیا؟ دیکھیے وہ بڑی اچھا سوال ہے، یہ سوال بھی اس وقت بھی ہو گیا تھا، اس وقت بھی کہتا کہ اب ہوتا کیا ہے، یعنی تطہیر بدن کی چیزیں، تطہیر خور و نوش کی چیزیں اور اخلاقی وجود کی تطہیر کی ساری فطری ہیں، جتنی چیزیں فطری ہیں نا، مطلب آپ کو اگر کہا جائے کہ آپ نہائیں تو فطر ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، پیغمبر کیا کرتا ہے، ان میں سے کسی چیز فطرت میں موجود ہے اٹھا کے دینی لحاظ سے واجب کر دیتا ہے، تو شریعت بن جاتی ہے۔ یعنی اگر وہ اپنی اصل پہ قائم ہے تو بس اخلاق، اس لیے میں نے دیکھیے بحث کی تھی، میں نے یہ کہا تھا کہ جھوٹ نہ بولو، یہ دین فطرت ہے، شریعت نہیں ہے۔ بدکاری نہ کرو، یہ دین فطرت ہے، شریعت نہیں ہے۔ یہ تو طے ہی تھا، اس کے لیے پیغمبر کی ضرورت نہیں تھی۔ بدکاری کرو گے تو اس پر ہماری حکومت تمہیں 100 کوڑے کی سزا دے گی۔ اب یہ تحدید تعین ہو، یا تحدید اور تعین ہوگی کسی چیز کی، یا اس کے اوپر کوئی آپ وجوب کریں گے اس کو اٹھا کے، ورنہ وہ فطری دین ہے۔ یعنی دین اصل میں ایک فطری چیز ہے، شریعت بنانے کا عمل آگے ہوتا ہے، وہ تحدید ہے، تعین ہے کسی چیز کی۔ بسم اللہ جی اس پر میں چاہتا ہوں کہ کمنٹ کریں، آپ سب لوگ شریک ہوں اس میں۔ یہ جیسے نماز روزہ اور خود دین ہے، مذہب کے اعتبار سے دین ہے، اسی کو میں نے اپنی طرف سامنے رکھ کر کے داڑھی کو بھی دین مانا گیا، سمجھا گیا ہے۔ ایک نظر دیکھتے ہیں اس کا رخ کدھر ہے۔ جیسے نماز میں آدمی کو دیکھے گا کہے گا کہ دیندار ہے، اگر آدمی کہیں نگاہ پھیر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، جہاں منہ پر ہاتھ پھیرا دیا آ گیا، ہاں یہ حرکت مجھے بھی کرنی چاہیے تھی۔ یہ میرا خیال ہے میں اپنی بات ہی نہیں واضح کر سکا۔ نماز جو ہے نماز آپ نہ پڑھیں، وہ وہاں پڑھی ہوئی ہو تب بھی دین ہے۔ نماز اگر اس میز پہ رکھ دی جائے نا، نماز کی فوٹو بنا لی جائے، وہ دین ہے۔ یعنی وہ کیوں دین ہے؟ اس لیے نہیں کہ اس کو دیکھ کر دین محسوس ہوتا ہے، نہیں، وہ خدا کا ذکر ہے، یاد ہے خدا کی، یہ ہے اصل مسئلہ۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک آدمی یہ کرتا ہے تو اس کو یہ احساس پیدا ہوتا ہے، یہ احساس تو پیدا اس وقت ہوگا جب ایک چیز کو، مثال کے طور پر اگر ہم یہ مان لیں کہ ٹوپی پہننا دین ہے تو ٹوپی سوسائٹی میں دین کی علامت بن جائے گی، لیکن ٹوپی پہننے کو دین ثابت کرنے کے لیے آپ کو اس کی اصل میں دلیل دینی پڑے گی۔ نماز اصلاً دین ہے، نماز میں نہ پڑھوں تب بھی دین ہے، نماز اپنے وجود میں دین ہے، نماز کو مجسم کر کے رکھ دیا اٹھیں گے یہ دین ہے، میں اپناؤں یا نہ اپناؤں، یہ ہے مطلب اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ اسے دین سمجھتے ہیں، نہیں، ایک نزدیک بھی وہ دین ہے، ایک عیسائی کے نزدیک بھی وہ دین ہے۔ یعنی وہ مجھ سے یہ تو پوچھے گا، داڑھی اگر میں نے رکھی ہو اور اس کو نہ پتا ہو کہ مسلمان داڑھی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، اسے یہ سوال کرے گا کہ تم نے داڑھی کیوں رکھی ہوئی ہے، اور میں اسے کہوں گا کہ یہ دین ہے، وہ کہے گا کیوں ہے، لیکن نماز پڑھتے ہوئے دے گا پریئر، یہ تو دین ہے نا۔ اب وہ پوچھے گا تمہارے پیغمبر نے حکم دیا یا نہیں دیا، یہ الگ بحث ہے۔ یعنی دعا یہ وجود میں دین ہے، میں کروں یا نہ کروں، میری بات کا مطلب یہ ہے، اس کو کہتے ہیں دین ہو۔ انہوں نے اس کو نہیں کہتے کہ ہماری نفسیات میں کیا اثر پڑتا ہے اس سے۔ یعنی پھر میں عرض کر دوں کہ یا تو اپنے وجود میں دین ہے، نماز جو ہے، نماز کو کیا کہیں، دنیا ہے،
نماز میز ہے، نماز کیا ہے؟ یہ دین ہے نا. نماز کے دین ہونے کے بارے میں میرے پڑھنے نہ پڑھنے سے فرق نہیں. اس لیے اس کو تو الگ رکھ دیجیے، اس میں بحث ہی نہیں ہو سکتی. اس کے بعد رہ جاتی ہیں وہ چیزیں جو عبادات کی نوعیت کی نہیں ہیں. یعنی اگر سادہ لفظوں میں کہیں تو عبادات اپنے وجود میں دین ہوتی ہیں. اس لیے وہ تو خدا کی عبادت کر رہے ہیں آپ. عبادات بول رہا ہوں میں لفظ. عبادات کی فارمز جو ہیں وہ تو دنیا میں یعنی عیسائی کے نزدیک بھی دین ہے، نزدیک بھی دین ہے، مسلمان کے نزدیک بھی دین ہے، بتائے بغیر دین ہے. یعنی بتائے بغیر دین ہے. میں سجدہ کر رہا ہوں تو بت کو کر رہا ہوں تو تب بھی یہ دینی عمل ہے جو ہو رہا ہے. سجدہ کرنا ایک دینی عمل ہے، خواہ وہ بت کے سامنے ہو رہا ہے. خدا کے سامنے ہونا بھی ضروری نہیں ہے، وہ اپنے وجود میں دینی عمل ہے. وہ غلط جگہ پہ رہا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب اس کو نماز روزہ یہ ہے. جیسے انہوں نے کہا نا بچے کے کان میں اذان دینا. اگر یہ کہا جائے کہ بچے کے کان کے اندر ایک نرسنگا رکھ کے ہو کیا ہوگی تو یہ دین نہیں ہے. وہ کیوں دین ہے؟ وہ اذان کے الفاظ ہیں. یعنی نا ایک ہی عمل ہے نا. اگر یہ ہوتا مثال کے طور پر ہمارے ہاں کہ بچہ جب پیدا ہو تو ایک نرسنگا پکڑو اور اس کے اندر پھونکو، اس کو دین ثابت کرنے کے لیے دلیل دینی پڑے گی آپ کو. یعنی یہ جو ہے یہ اصل میں دین نہیں. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ اس کے کان میں اذان دو تو یہ عمل تو دینی ہے نا. اس کے بارے میں بحث نہیں ہے. اب ثبوت پہ بحث ہوگی. پہلے اپنی نوعیت کے لحاظ سے اس کو دین ثابت کیجئے، پھر اجماع کی، تواتر کی، خبر روایت کی بحث پیدا ہوگی. یہ میرا کہنا ہے. میرا اعتراض یہ سوال یہ ہے کہ نماز اپنی اصل میں دین ہے، اور جو چیزیں عبادات کی نوعیت کی نہیں ہیں وہ پھر تین ہی ہوں گی دین میں. یا بدن کی تطہیر کی ہوں گی، یا خور و نوش کھانے پینے کی چیزوں کی تطہیر کی ہوں گی، باقی اور روحانی وجود کی تطہیر کی ہوں گی. بس اس میں جو محسوس ہوتا ہے جی آپ کا استدلال ہے وہ نظر ہے، اس میں جو پوائنٹ ہے جو آپ نے یہ فرمایا کہ جب وہ دین ثابت ہو جائے گا نوعیت کے اعتبار سے تو اس کے بعد اس کا اجماع اور تواتر دیکھا جائے گا. محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ فرما رہی ہیں کہ اجماع اور تواتر اس بات کی علامت لگ رہی ہے اس کو کہ یہ شاید اپنی نیچر دین سمجھا گیا ہے، یعنی قرار دیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرار دیا اور پھر یہ منتقل ہوا ہے عملی تواتر کے ساتھ اور اجماع کے ساتھ. یعنی یہ اس طرح منتقل ہوا ہے. آپ کی بات سمجھ گیا. پھر ترتیب یہ ہونی چاہیے، پھر انہیں کہنا چاہیے کہ یہ پہلی شرط پر پورا نہیں اترتا، یہ دین نہیں ہے. ایک دنیاوی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین قرار دے دیا. اس کی دلیل یہ ہے، میں نے جملے دونوں لکھے ہیں. یا وہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہو، ثابت ہو گیا، یا پھر پیغمبر اسے دین قرار دے دے، وہ میری طرف سے ٹرین پہ چڑھنے کو قرار دے دے. قرار دے نا پھر. یعنی وہ یہ کہہ دے کہ بھائی ٹرین پر چڑھ کے ہے نا منا میں تم 2 راتیں رہو گے. یعنی یہ کوئی اپنی ظاہر میں دینی چیز نہیں ہے. پیغمبروں نے ان کو مناسک قرار دیا ہے، پھر دلائل دی ہے تو بتایا ہے، تب دین بنا ہے. یعنی دین میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں پائی جاتی، ویسے پورے دین میں نہیں پائی جاتی کہ جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین اور پیغمبر نے اسے دین قرار دے دیا. اس کیٹیگری میں جو بھی چیز ہے وہ انبیاء کی طرف سے قرار دیا جانا ضروری ہے، صرف خاموشی کافی نہیں. یہ کافی نہیں، ایک عمل کے اوپر خاموشی کافی. اس کیٹیگری میں یہ ضروری ہے نا. اور اگر پہلی کیٹیگری کی چیز ہے تو انبیاء نہ بھی آئیں تو دین ہے. مطلب انہیں پازیٹیولی قرار دینا چاہیے. پازیٹیولی قرار دینا چاہیے. پہلی کیٹیگری کی چیز ہے تو وہ نہ آئے، وہ تب بھی دین تھی. سچ بولنا کوئی پیغمبر بھی دین تھا، کیونکہ وہ روحانی وجود کی تطہیر ہے. نہانا جو ہے میل لگی ہوئی صاف کرنا اپنے آپ کو، یہ پیغمبر نہ آتے تب بھی دین ہے. اس میں جو پرابلی دوسرا نقطہ نظر ہے اس میں ایک امپورٹنٹ ہے. اچھا ابھی میں جواب نہیں دے رہا، میں صرف اپنی بات کی وضاحت کر رہا ہوں کہ بھائی میرا مسئلہ یہ ہے، یا تو کہیے کہ وہ دین ہے، اور یا کہیے کہ وہ دین ہونا اس کا ضروری نہیں، یا کہیے جو دین کی تم نے کہا وہ غلط ہے. تو پھر میری سمجھ میں آئے گی کہ میرے استدلال پر کیا اعتراض ہے. نہیں یہ بات تو نظر آتی ہے کہ یعنی اگر ہم دین کو نوعیت پہلے طے کریں گے تو وہ کلیئرلی اس کیٹیگری میں فال کر لے گا یا نہیں کرے گا. تاہم جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ پیغمبروں نے اسے دین قرار دیا، جس کی آپ نے مثال دی منا میں 1 رات ٹھہرنا ہے 2 راتیں ٹھہرنا، اور اس میں جو کیٹیگرائزیشن کر دی جائے گی وہی پھر رہے گی اس کے، چاہے وہ ہمیں اس کی عقل اور تطہیری حیثیت سمجھ میں آئے نہ آئے یا کوئی ہو یا نہ ہو. اصل میں جو محسوس ہوتا ہے اسی سوال وہ یہ ہے کہ جو دوسرا نقطہ نظر ہے
وہ یہ کہتا ہے کہ عملی تواتر نے اس کو دین کی سپورٹ دی. اور ایک واقعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا اور انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایکسیپشنز ہیں, یعنی یہ صرف ایکسیپشنل صورت میں دین جو شاید دلائی گئی اگر دین ہے, تو وہ اس نوعیت کا واقعہ ہے کہ جس وقت فارس کے لوگ مثلاً آئے, اور ورنہ سوسائٹی میں وہ داڑھی پائی جا رہی ہے, ہر آدمی وداؤٹ ایکسیپشن رکھ رہا ہے, اس کا تصور ہی نہیں ہے کہ بغیر داڑھی کے. تو اس موقع پر صرف اس کے تواتر کو برقرار رکھا گیا, اور جب ایکسیپشن کریٹ ہوئی تو وہ اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر کے یہ کہہ دیا کہ میرے رب کا حکم یہ ہے کہ رکھی جائے. تو اس چیز کو پھر اس یعنی میں کیوں نہ دیکھا جائے کہ اس کو دین قرار دیا؟ میں اس پر گفتگو کر چکا. میں نے یہ کہا تھا کہ اول تو دین میں کوئی ایسی چیز میرے علم کی حد تک ہے نہیں, یعنی اگر پھر ہوگی بھی کوئی تو یہی داڑھی ہوگی. ہاں جی, ایک بات. دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ جس چیز کو تواتر اور اجماع کہتے ہیں وہ اس زمانے کے لوگوں کا اجماع نہیں ہے. اجماع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج سے لے کر اوپر تک تسلسل سے اس کا قائم ہو. بھائی لازم نبی منانے پہ اجماع ہو سکتا ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ تیسری صدی کے بعد مجھے اس کا ذکر دکھائیں. یعنی جب آپ پیچھے جاتے ہیں تو تیسری صدی ہجری کے سے اوپر جب اٹھتے ہیں ختم, بس زیر بحث ہی نہیں. یہ جو روایت ہے, واحد روایت ہے جو ہمارے سو کالڈ محفوظ میں زیر بحث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلین شیپ لوگوں کو دیکھا اور اپنی ناگواری کا احساس کیا. اس پر بھی یعنی محدثین درمیان بے پناہ بحث ہے, اور یعنی اس رد کر دیا, قبول نہیں کیا کسی نے. یعنی وہ ایک الگ بحث ہے, وہ الگ. اصل میں انہوں نے جو سوال اٹھایا کہ روایتوں کو زیر بحث لے آئے ہیں, تو روایتوں کو دین ثابت کرنے کے لیے زیر بحث نہیں لائے. ایک بات روایتوں کی بنیاد پر کہی جا رہی ہے اس لیے بحث کر رہے ہیں. وہی بات یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز پہ اگر کوئی چیز روایتوں میں آ گئی ہے تو بحث کر کے بتائیں گے نا وہ دین ہے یا نہیں. تو اس میں اگر کمپیریٹیولی یعنی داڑھی اور مونچھ, یعنی آپ یہ بڑی اچھی مثالیں ہیں کہ مونچھ کے اندر کوئی ایک ایسپیکٹ سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں تطہیر کا عمل بھی ہے. واضح ہے, حضور نے بتا دیا اس کو. اور یہ چیز جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جو لٹریچر ہے, آج بھی جو کرسچن لٹریچر اویلیبل ہے اس میں موجود ہے. تاہم اس میں جو اس کو دین قرار دینے کا عمل ہے, بہرحال قرار دینا ہے, اس کو اگر آپ مثال اس کو دیں گے, کیونکہ دونوں ایک نوعیت کی چیزیں لگتی ہیں, اگر یہ بتا دیں کہ ایک چیز کو آپ کہہ رہے ہیں کہ دین قرار دیا ہے اور ایک نہیں, میں نہیں کہتا دین قرار دیا ہے, وہ دین ہے لے اصول پر تو وہ اپنے وجود میں پوری اتر رہی ہے. آپ کوئی ایسی چیز جو اس کو واجب کیا ہے, کوئی ایسی چیز آپ دیکھیں نا, اگر آپ عبادت کے بعد غسل کرنا لازم ہے, نہانا تو تطہیر بدن ہے اپنی روح میں, اس کو واجب کیا ہے. اچھی مثال ہے دائیں ہاتھ سے کھانا جو ہے مثلا دین, میں نے اسے مثال دی دائیں ہاتھ سے کھانے کی. ناخن تراشنا ہے, اگر صاف کر کے لمبے رکھے تھے, خواتین رکھتی ہیں اس طرح, تو یہ اصل میں آپ حکمت کا اطلاق کر رہے ہیں. حکمت کو تو پرے کریں. ہاں, پیغمبر کیا کرے گا کہ تطہیر سے مقصود سے اس نے قانون سازی کر دی ہے, بس یہی تو کرے گا. وہ مقصد واضح ہے. ناخن تراشنا جو ہے وہ تطہیر بدن کا ذریعہ ہے نا. اب اس نے کہا نہیں, ناخن تراش کر تطہیر بدن ہوتی ہے, یہ طے کرنا اس کا کام ہے, اس پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اصل میں وہ تطہیر بدن ہے. یوں نہیں ہے کہ ناخن تراشنا تو کوئی دینی چیز نہیں تھی, اب ناخن تراشنے کا حکم دے دیا. روح میں تطہیر کر دی انہوں نے. نہیں, وہ تو ایسے ہی ہے, وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ پیغمبر نے خدا کی یاد کے لیے نماز پڑھنے کا حکم دیا, روح میں آپ بیٹھ کے ذکر کر لیں. یہ آپ وہ بات کر رہے ہیں, یہ وہ بات ہے. روح نہیں ہوتی کوئی چیز. دین میں پیغمبر جب تحدید کر دے گا تو سارے تسلیم خم. میں یہ عرض کر رہا ہوں, اول دین تو ہونا چاہیے, اس کو اپنے پہلے بنیاد میں دین ہونا چاہیے. وہ بنیاد میں دین ہو, اب وہ واجب کرے گا, اب وہ لازم کرے گا, اب وہ مستحب. ریورس ہو جائے گا. اگر داڑھی رکھنا ایکچولی تطہیر نہیں ہے, داڑھی موڑنا تطہیر. ذرا زیادہ حسین چہرہ. مولوی صاحب جو بات فرما رہے ہیں اس سے تھوڑا سا یہ خلط مبحث پیدا ہو رہا ہے. اصل میں یوں نہیں ہے کہ مونچھ کے حوالے سے کوئی سنت ہے, یعنی مونچھ رکھنا سنت ہے. یعنی اس میں یعنی مسئلہ یہ داڑھی اور مونچھ کا ایک ہی قانون ہے کہ اگر کسی نے رکھی ہوئی تو پست رکھنا, پست رکھے تو وہ, اور وہ بھی کیا کہا گیا کہ شوارب, یعنی یہ حصہ مونچھ کا جس کو عربی میں شوارب, مونچھ کو شارب نہیں کہتے تو آپ جانتے ہیں نا, وہ حصہ جو منہ میں لٹکتا ہے اس کو کہا کہ کاٹو. داڑھی کو رکھنا سنت نہیں ہے, مونچھ کو رکھنا سنت ہے, یہ نہیں, یعنی مونچھ رکھنا بھی سنت ہے, وہ بھی سنت نہیں ہے, صرف پست رکھنا. اس کی مثال سر کے بال ہیں, اللہ نے اگائے ہیں, لیکن کیا کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ ان بالوں کا رکھنا واجب ہے؟ اور اسی صورت میں وہ دین سے متعلق ہوتی ہے, یعنی تطہیر کی وجہ سے. یعنی مثال کے طور پر اگر یہ ہوتا مسلمانوں میں کہ لازماً انہوں نے
सर के बाल रखने हैं। हाँ, हदीस में आया है, मैंने हुजूर ने फरमाया अकरम शारक, एक आदमी को देखा उसके बाल बड़े परागंदा थे, नहाया हुआ नहीं था, आपने फरमाया मियाँ ये बाल है ना रखे हुए तुमने, तो इनका इकराम करना सीखो। बड़ा खूबसूरत जुमला, अकरम शारक, अल्लाह ने बाल दिए हैं तुम्हें। अब ये अकरम शारक का मतलब क्या, अगर बाल रखें तो सलीके से रखो। वो अगर टाँट बनवा के आ जाता, जैसे ये यहीं बैठे हुए थे अभी, हाँ, मैं इनको ढूंढ रहा था। यानी क्या सर पे बाल रखना या ना रखना ये कोई दीन का मसला है? ये है प्रॉब्लम, ये कोई दीन का मसला नहीं। लेकिन अगर आपने सर के बाल रखे हुए हैं तो महज़ब इंसान बनना ये तत्हीर का मौजू है। हैरान बात ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर के बालों के बारे में तो फरमाया है, दाढ़ी के बारे में कुछ नहीं फरमाया कि किस तरह जो है इसको करना है। नहीं फरमाया है ना, यानी ये फरमाया है कि भाई जो लोग दाढ़ी मूंछ रखते हैं वो दाढ़ी मूंछ की ये हैत ना बनाएं कि दाढ़ी तो बड़ी छोटी छोटी और मूंछें बड़ी बड़ी। छोटी दाढ़ी, छोटी मूंछें रखो, दाढ़ी बढ़ाया करो, यानी हैत की इस्लाह की है, वो भी दीन का मौजू है। मतलब आपकी हैत मुतकब्बिराना है, एक लिबास मुतकब्बिराना है, पैगंबर आपको कहेगा ये लिबास ठीक नहीं है। किस उसूल पर कह रहा है? इस उसूल पर नहीं कह रहा कि ये रेशम का बना हुआ है या ये, मतलब हुजूर ने कहा कि रेशम ना पहनो। तो रेशम के लिबास के अंदर वो क्या चीज़ है जो मनाज के बायस बन गई है? नुमाइश, दौलत का इजहार, इसराफ, यही कहेंगे ना। ये सारी दीनी चीज़ें, ये रूहानी तत्हीर के मौजूआत हैं। हम इसके बारे में पॉजिटिवली भी बात पूछ सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, दाढ़ी मौजू नहीं है। मैंने इसलिए ये अर्ज़ किया है, दाढ़ी को किसी और वक्त पे मौजू, दाढ़ी को किसी और वक्त पे मौजू बना लेंगे। हल तलब मसला है कि उसको नहीं, मैं देखिए वो एक अलग हल, वो मसला ही अलग है। मेरा कहना ये है कि बहस यहाँ से पैदा हुई थी कि इसको सुनन की फहरिस्त में क्यों शामिल नहीं किया गया। मैंने अर्ज़ किया कि बुनियादी इस्तदलाल ये है कि सुनन की फहरिस्त में शामिल होने के लिए चीज़ को दीन होना चाहिए, और दीन होने के लिए ज़रूरी है कि या तो वो इबादत की नौइयत की चीज़ हो जिसमें बहस नहीं होती, और या फिर वो तत्हीर बदन की चीज़ हो, या तत्हीर खुरोनोश की चीज़ हो, या इंसान के अखलाकी रूहानी वजूद की तत्हीर की चीज़ हो। इसके अलावा कोई चीज़ दीन होती है वो बताइए पहले, यानी स्टेप बाय स्टेप चलिए। आप पहली बात का इनकार कर दें, आप ये कहें जी किसी चीज़ को सुन्नत करार देने के लिए उसका दीन होना ज़रूरी नहीं है, ये बहस का मौजू है, यानी ये मेरे नज़दीक सही तनकीद है। आप सुनने की चीज़ है, आप कहें जी ये बात दीन होना चाहिए उसको, लेकिन जो दीन की को कैटेगराइज़ किया जिस तरह तुमने, ये ठीक नहीं है। हमारे नज़दीक फलां चीज़ भी दीन होनी चाहिए, तो ठीक है, ये भी एक बहस हुई। तो मेरे नज़दीक ये दो स्टेप्स पर गुफ्तगू मेरी गुजारिश है कि यानी किसी और मौके के ऊपर अगर बात कम्युनिकेट हो गई है कि वो आगे का इस्तदलाल, कोई इस्तदलाल, वो तो गुफ्तगू है। बात हो गई तो मैंने किसी रवायत पर तबसरा कर दिया, किसी बात पर तबसरा कर दिया, वो कोई चीज़ नहीं, वो मेरे नज़दीक मौजू ही नहीं है। मौजू ये है, यानी ये दो स्टेप्स पर किसी और मौके के ऊपर अब आप, नहीं मैं आप ये बात वादे कर सकूँ असल इस्तदलाल क्या है। देखिए मैं उसका दिफा नहीं कर, असल इस्तदलाल ये है, अगर उस असल इस्तदलाल के ऊपर कोई तनकीद हो तो मैंने उस वक्त भी कहा था गालिबन मैं अपनी बात ही कम्युनिकेट नहीं कर सका, यानी बात का इब्लाग ही नहीं कर सका। किसी चीज़ का सोसाइटी में दीन माना जाना कोई चीज़ नहीं, वो यहूदियों के यहाँ को और चीज़ हो सकती है, वो ईसाइयों के यहाँ को और चीज़ है, मुसलमानों, उसको अपने वजूद में दीन, अपनी अक्ल में दीन होना चाहिए, उसको अपने मुजर्रद इस्तदलाल में दीन होना चाहिए। सारी उम्मत छोड़ बैठे तब मनवाया जा सके कि ये दीन है, सारी की सारी उम्मत मिल के झूठ बोले तब भी सच दीन रहेगा। क्यों? वजह क्या? वो अपनी असल में दीन, सारे इंसान नमाज पढ़ने वो तब भी दीन है, वो अपनी रूह में दीन, अपनी असल में दीन, ये है असल हाल। मैं चाहता हूँ इस पर आप गुफ्तगू करें। अखलाकी वजूद की इस्लाह करते हैं, इस पर मैंने अर्ज़ किया था कि अखलाकी वजूद की इस्लाह नहीं है, ज़रा इंसान के रूहानी वजूद के अंदर साबित किया जाए कि ये आलाइश है, इसको इस चीज़ ने दूर कर दी है। झूठ इंसान के रूहानी वजूद की आलाइश है, ये मैं भी मानता हूँ, ये आप भी मानते हैं, ये अंग्रेज़ भी मानता है, ये तुर्की भी मानता है, ये चीनी भी मानता है। झूठ का अखलाकी आलाइश होना काबिल बहस नहीं। अब जब दीन कहेगा झूठ ना बोलो तो असल में एक मुसल्लमा अखलाकी चीज़ की नफी कर रहा है, ये मतलब है इसका। अखलाकी वजूद की इस्लाह किसी मुसल्लमा से होगी ना,
यानी आप ये साबित करें, मतलब ये साबित कि दाढ़ी रखने से चेहरे की तथहीर हो जाती है, साफ हो जाता है, हालांकि बात साबित हो गया, दीन खत्म हो गई बात है ना। खतने के बारे में तो बयान करने की ज़रूरत नहीं है ना, कि वो तथहीर बदन का ज़रिया है। 1 मिनट में, यानी मैं ये अंग्रेज़ को कहूँगा मान लेगा, मैं उसको इसके बारे में क्या बताऊँ, यानी क्या बताऊँ कि ये दीन में क्यों लाजिम की गई। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि उसे नहीं बता सकूँगा तो गलत हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ आपको मैं समझाना आपकी वजूद की तथहीर किस कहते हैं। मेरे पास एक मसीही आया है, मेरे पास एक बुद्ध आया है, वो आगे कहता है कि तुम्हारा दीन, मैंने सुना है ये कहता है कि झूठ मत बोलो। तो अब दीन कहता है या नहीं कहता है, ये बात ठीक है, मैं मनवाऊँगा उससे, क्योंकि ये असल में दीन है। अच्छा, अब इस सवाल को मैं उलट देता हूँ, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए इस बात को कि हमारे यहाँ इसकी हैसियत क्या है। हमारे दीन में दाढ़ी रखने का हुक्म क्यों दिया गया, बताएं। हमने मान लिया हुक्म, क्यों दिया गया, तब मेरे ख्याल मेरी बात समझ में आ जाएगी। आप ये भूल जाइए कि मुसलमान बैठे हुए हैं, एक ना मानने वाला आके कहता है तुम्हारे दीन में खतना करने का हुक्म क्यों दिया गया है। एक लफ्ज़ में जवाब दूंगा मैं कि ये तथहीर बदन का ज़रिया है, यानी आगे गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है, 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगी बात। मूंछ छोटी रखने का हुक्म क्यों दिया गया है, एक लफ्ज़ में जवाब दूंगा मैं। अब वो मुझसे कहता है कि तुम्हारे दीन में दाढ़ी रखने का हुक्म क्यों दिया गया है, आइए क्या जवाब दो। जो जवाब आप देंगे ना, यानी आप मुसलमान से गुफ्तगू नहीं कर रहे आप, बस उस जवाब से मेरी बात समझ में आ जाएगी। अब आप बताएं उसको, वो मुझसे कहता है सच बोलने का हुक्म क्यों दिया गया, तो आप जवाब दे सकते हैं ना इसका, अमेरिका में दे सकते हैं। ये मतलब ये नहीं है कि उनको जवाब हम दे सकें, तो तब ये मेरी बात का मतलब नहीं है। मैं बात समझाना चाहता हूँ अपनी, कि जो जिस चीज़ को दीन कहते हैं वो यूनिवर्सल हकीकत होती है, असल में हमें सिर्फ उसकी तहदीद तायीन पे होती है बस, और कुछ। और मैंने पूरे दीन का कंटेंट आपके सामने रख दिया, पूरी वो बयान कर दी ना फहरिस्त सारी की सारी, कि उस सारी फहरिस्त के अंदर तमाम चीज़ें जितनी हैं यही है, यानी या तथहीर बदन हो रही है, या इबादत है, या खुरोनोश की तथहीर है बस। भाई सूअर क्यों मना किया गया है, बताया ना हमने क्यों मना किया गया, क्या दलील है उसकी। शेर खाना क्यों मना है, इसलिए कि वो ही की अलामत है, तो उसको नापाक करार दिया। देखिए कुरान ने क्या कहा कि अल्लाह ने तमाम खबाइस हराम किए हैं खाने के लिए, तमाम तय्यबात हलाल किए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये बताया कि वो चीज़ जो नफ्स इंसानी की नज़दीक तय्यब है वो दीन है खाने में, और जो खबीस है वो दीन नहीं है। अब बहस इस पर हो सकती है कि ये खबीस किस पहलू से। सर ये मेरा सवाल था कि अपनी फितरत को बरकरार रखना ये क्या दीन नहीं हो सकता। अपनी फितरत को बरकरार रखना फितरी दीन होगा, ये जो आप फितरी दीन में बहुत सी चीज़ें हैं। अब फिर शरीयत और सुन्नत की बहस खत्म हो गई। शरीयत और सुन्नत कब पैदा होगी, किसी फितरी चीज़ का, इस पर उस पर नहीं गुफ्तगू कर रहा, फितरी चीज़ को तहदीद करेगा, वाजिब करेगा, वरना वो एक अमूमी चीज़ है। ठीक, ये जो आपने चुनाचे देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई दाढ़ी एक फितरी चीज़ है, अंबिया सालिहीन रखते रहे, रखनी चाहिए। ये तो आपने बात को वहाँ पहुँचा दिया, उसकी तो मैंने कभी नबी नहीं की, अच्छी बात है। अब एक आदमी इस पर बहस कर सकता है, क्योंकि जो फितरी चीज़ है उस फितरी चीज़ के बारे में भी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन अब असल में वो दीनी तहदीद के दायरे से इधर आ गई। वो चीज़ें जो अपनी नौयत में दीन है। अभी मैंने आप ये देखिए, मैंने आपसे ये कहा कि सच बोलना फितरी दीन है, ये फितरी दीन है। और फितरी दीन की भी कैटेगरीज होती हैं, यानी कोई तहजीबी नौयत की चीज़ है, कोई रिवाज की नौयत की चीज़ है, कोई इंसानी तमद्दुन की नौयत की चीज़ है, कोई उससे बढ़कर अखलाकी चीज़ है ना। हया एक फितरी चीज़ है, ये फितरी दीन है। अगर मैं किसी को ये कहूँ कि भाई हया करो, इसके लिए किसी पैगंबर की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद ये कि औरतों या मर्दों के लिए हया के आदाब मुकर्रर किए हैं, अब ये शरीयत बन गई, यानी वो आदाब शरीयत है। हया तो फितरी चीज़ है, ठीक है, होना चाहिए, लेकिन जैसे ही आप हया को फितरी चीज़ करार देंगे तो बड़ी बहसें पैदा हो जाएंगी ना उसके अंदर, कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, गुफ्तगू होती रहेगी उसमें। ये जो आपने कैटेगराइजेशन की है 4 तरह की, जो वो चीज़ें जो अपनी नौयत में दीन है, वो इन 4 पहलुओं से हम देख, उसमें तथहीर बदन में आएगी, या तथहीर अखलाक है, या तथहीर कर्ब है, या इबादत में। तो ये कैटेगराइजेशन आपने किस बिना पर की है? पूरे दीन के कंटेंट का जायज़ा लेके सारे दीन को मैंने जब देखा है तो 2 चीज़ों ने वाज़ेह कर दिया, कंटेंट पूरा यही है,
اور مقصد تزکیہ ہے. تو مقصد کے لحاظ سے کنٹینٹ کو ریلیٹ کریں تو یہی نتیجہ نکلتا ہے. کیا اپنی فطرت کو برقرار رکھنا یہ اس میں ایڈ نہیں ہو سکتا؟ ہاں بالکل. فطرت کو برقرار رکھنا سنت نہیں بنا دے گا کسی چیز کو. میں نے ایک اس کے بعد بحث کی ہے کہ سچ بولنا فطری دین تو ہے. یہ تعین کرے گی تو شریعت یا سنت بنے گی. سنت ایک پیغمبر کا رائج کردہ طریقہ ہے پیغمبروں کا، جس میں وہ کسی فطری چیز کو لیتے ہیں اور اس کو طریقہ بناتے ہیں، اس کی تحدید کرتے ہیں. زیر بحث مسئلہ کیا تھا؟ زیر بحث مسئلہ تھا کہ سنن کی فہرست میں یہ شامل، وہیں تک رہی ہے نا، اسے پیچھے نہ جائیے. کہ جب ہم سر کے بال رکھتے ہیں تو اس میں بھی ہم اپنی فطرت کو برقرار رکھتے ہیں، لیکن یہ دین اور سنت کا مسئلہ نہیں. آپ ٹانٹ کروا دیں تو مسئلہ نہیں پیدا ہوتا. یہ ہے یہ انہوں نے ایک بہت اچھی مثال دی ہے، بہت اچھی مثال دی ہے کہ پھر آپ کے جذبات ٹانٹ کرانے والے وہی ہونے چاہیے، ہونے چاہیے نا، نہیں ہوتے. وہی بات ہے. حالانکہ بڑی فطری چیز ہے، 12 لمحے لوگ آئین رکھنے چاہیے، ٹھیک ہے، سب رکھتے ہیں. تو خیر یہ اچھا ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ اس پر اب یعنی غور اس چیز پہ کرنا چاہیے. میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کو میری بات سے اختلاف ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میری بات ہی نہیں پہنچی. یعنی اس وجہ سے جن لوگوں سے گئی ہے، میری گزارش یہ ہے کہ وہ کچھ چائے کے وقفوں میں نشستیں کر کے بات کو ورک صاحب تک کمیونیکیٹ کریں. یعنی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، مولویوں کو بھی یہی کہتا ہوں، مجھے بہت تنقیدیں کر رہے ہیں آج کل، تو میں ان کو بھی یہی کہتا ہوں. ابھی پچھلے دنوں جو دعویٰ نے ایک لمبا چوڑا مضمون لکھا تو میں نے مجھ سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ بھائی تم نے اس کا جواب نہیں دیا. میں نے کہا بھائی میں جواب تو تب دوں جب وہ میری بات سمجھے ہوں. یعنی وہ تو میری بات ہی نہیں سمجھے. پہلے تو پھر مجھے بات سمجھانی پڑے گی اپنی. تو بات سمجھانے کے لیے استاد شاگرد کا رشتہ پیدا کرنا بڑا ضروری ہے. تو ایک آدمی میری بات سمجھا نہیں، بات پیچیدہ ہے یا طالب علم نالائق؟ نہیں، میں تو یہی کہتا ہوں کہ بھائی میں کج مج بیان ہوں، اس میں بات اپنی کمیونیکیٹ نہیں کر سکا، میرا اس میں قصور ہوگا. تو میں نے اس لیے درخواست کی ہے کہ جو لوگ سمجھ گئے ہیں وہ میری بات پہلے وہ غلط ہو سکتی ہے، بات اپنی بنیاد میں غلط ہو سکتی ہے، لیکن اس کو پہلے کمیونیکیٹ کریں کہ وہ بات یہ کہہ رہا ہے. جب وہ بات کمیونیکیٹ ہو جائے گی تو پھر تنقید بڑی اچھی ہوگی اس کے اوپر، صحیح یا غلط. تو اب میرا خیال یہ ہے جی کہ 1 منٹ باقی رہ گیا. تیسرا مسئلہ تو دیر بحث ہی نہیں ہے. جی اب یہ ہے کہ اگلی